پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں، اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پہنچائیں گے. لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ، اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا. ابھی ڈاکٹر ثانیہ وہ آپ کو سامنے وہ بتا دیں گے ایڈریس، اس کے اوپر آپ رجسٹر کریں گے. ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا، تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی اسٹوڈنٹس ہوں، کوئی گھر میں لوگ ہوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے وہ کر سکتے ہیں. میں اپنی ٹائیگر فورس جو کہ ہماری اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچیں اور ان کا آپ بھی اندراج کروائیں، ان کا جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائرمنٹس ہے. اور پھر ہم جو بھی رجسٹر ہوں گے نام، ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسکروٹنائز کروائیں گے، جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں. ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں گے، جس طرح کہ آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو 81 ارب روپیہ کیش پہنچا ہے. اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیے، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا. یہ خود میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے. یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا، قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا. یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا. تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں. آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی. دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو. یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک. امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے. لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر
وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو, جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے. ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا. تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں, یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی, اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. تو ایک مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی, اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے. تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے, گندم کی کٹائی کا, تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے. تو جب 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے, تو میں آج سارے چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اب سارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں, جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتی ہیں, سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں, کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی اب قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے. کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا, اب 30 روپے کم کیا, تو ایک مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے, پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے, ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے, بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے. ڈیزل پاکستان میں اب 80 روپے لیٹر ہے, ہندوستان میں 126 روپے لیٹر ہے. سو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں, اور جس طرح ہم نے یہ جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیے ہیں, جو حماد اظہر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے انسینٹیوز دیے ہیں. مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے, جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی, اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں, ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کم کریں. یہ جو کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے. حماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں, اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کے رجسٹر کرنے کی جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. جی ثانیہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری حکومت پہ خاص عنایت ہے. ہم سب کے سر عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکومت کو یہ سعادت دی اور ہماری حکومت کو یہ وسیلہ بنایا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں شاید وہ پہلا ملک ہیں جس سے اتنی تیزی سے اتنی بڑی تعداد میں مجبور اور انتہائی تکلیف میں رہنے والے لوگوں کی جلدی
मुआवनत की है। ये हुकूमत के बस में ये चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है और हमारी हुकूमत उसका एक वसीला बनी है। हम सब के सर आज आजी से झुके हुए हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, लेटेस्ट जो हमारी जो डिटेल्स आई हैं उनके मुताबिक 6.8 मिलियन खानदानों को अभी तक इमदाद दी जा चुकी है। अभी सिर्फ 23 दिन हुए हैं जिसमें छुट्टियाँ भी शामिल हैं और अभी तक 83 बिलियन जो रुपए हैं वो उसकी तस्दील हो चुकी है 6.8 मिलियन खानदानों को। ये रकम दी जारी है कैंपों में जो कि सूबाई हुकूमतों और ज़िलाई हुकूमतों के इश्तिराक के साथ हमने बनाए हैं। ये रकम दी जारी है छोटे छोटे दुकानदारों के जरिए जो हमारे पार्टनर बैंक हबीब बैंक और बैंक अलफला के जरिए उनको रकम दी जारी है। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में ये रकम लोगों तक पहुँच रही है क्योंकि लॉकडाउन सभी जारी हैं। दफ़ा 144 कई जगह में नाफिज है और बहुत ही दुश्वार सूरत हाल में जो लोग हमारे साथ ऑन ग्राउंड हमारी मुआवनत कर रहे हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करती हूँ और हुकूमत की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। जो रकम दी जा रही है उसकी पहले 3 कैटेगरीज की। सबसे पहले कैटेगरी 1 जो कि एहसास किफ़ायत की सार्फिन थी, तमाम ख़वातीन थी। 4.5 मिलियन इनका नंबर था। ये तकरीबन इनको रकम की तस्दील मुकम्मल हो चुकी है। ये वो लिस्ट है जो कि पहले BISP की लिस्ट हुआ करती थी, इसमें से 8,20,165 लोग निकाल के हम एहसास किफ़ायत में इनको हमने शामिल कर दिया था और इन ख़वातीन को रकम की तस्दील ऑलमोस्ट बाय तकरीब तक पहुँच गई है। कैटेगरी 2 और 3 की वो कैटेगरीज की जो 8171 की SMS स्कीम के जरिए हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनकी जांच पड़ताल हुई और अभी 50% से ज़्यादा इस कैटेगरी 2 को भी रकम की तस्दील हो चुकी है। कैटेगरी 3 की खास बात यह है कि 8171 सार्फिन के साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट लिस्टों को भी मजबूत रखा जाएगा। इनकी जांच पड़ताल पे अभी काम हो रहा है और इंशाल्लाह मंगल के दिन हमें टोटल जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। कैटेगरी 4 जो है अब एक नई कैटेगरी हम शुरू करने लगे हैं क्योंकि इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते से पहले ही हमारी जो पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी को रकम की तस्दील का मरहला तकमील को पहुँचेगा। तो अब हम एक कैटेगरी 4 शुरू करने लगे हैं और कैटेगरी 4 के जो फंड्स हैं वो वज़ीर आज़म के कोविड फंड से आएंगे और वज़ीर आज़म के जो कोविड फंड है उसमें 1 रुपया पे जो 4 रुपये है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का जो बजट है मजदूरों के लिए वो वहाँ से आएगा। कैटेगरी 4 जो है वो उसमें लोग कैसे शामिल होंगे, वो कैटेगरी 1, 2 और 3 से मुख्तलिफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी 1 में हमारी मौजूदा किफ़ायत की लिस्टें थी, कैटेगरी 2 में हमारी 8171 से आई हुई लिस्टें थी, कैटेगरी 3 में 817 SMS स्कीम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आई हुई लिस्टें शामिल थी और कैटेगरी 4 में जो है वो एक वेब पोर्टल के जरिए दरखास्तें ली जाएंगी। इससे पहले कि मैं आपको वो दरखास्त दिखाऊं, मैं इस बात को दोबारा दोहराना जरूरी समझती हूँ कि हमारे पास जो भी 10 दरखास्तें आती हैं, चाहे 8171 से आई या वो अब आएंगी वज़ीर आज़म के पोर्टल के जरिए, उन तमाम पे रूल बेस्ड क्राइटेरिया यानी कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पैरामीटर और डेटा एनालिटिक्स यानी कि आदाद व शुमार के जरिए से तज्जिया जो है वो दोनों में तमाम 4 कैटेगरीज में एक ही तरह से नाफिज होगा और हमारा जो वेब पोर्टल है जिसके जरिए तमाम कैटेगरीज में तहसील के सतह तक के नंबर्स बताए जा रहे हैं वो हमने शाया कर दिया और उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी।
तो वज़ीर आज़म साहब, आपकी इजाज़त से मैं पोर्टल पे ब्रीफिंग देना चाहती हूँ और मैं नादरा की खास तौर पे मशहूर हूँ कि नादरा और एहसास की जो कोलीग्स हैं उन्होंने मिल के इस पर बहुत दिन रात काम किया है। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये pno.gov.pk की वेबसाइट है। ये वज़ीर आज़म की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके बैनर पे देखेंगे, कर्सर लाते हैं काइंडली जहाँ मैं बता रही हूँ। लेफ्ट साइड पे जो कर्सर है ये पीएम्स कोविड-19 पैंडेमिक रिलीफ फंड है जो नेशनल बैंक ने यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं कि आप किस तरह से पैसे डोनेट करें और तमाम उन बैंकों की तफसीलात यहाँ मौजूद हैं जहाँ भी डोनेशन की जा सकती हैं, बशमूल उन बैंकों के जो बैरून सबसे राइट साइड पे मैं अब आ जाती हूँ जो एहसास लेबर का जो आज पोर्टल खुल रहा है और अगर आप इसको क्लिक करें खोलें तो आपके सामने ये दरख्वास्त आ जाएगी वज़ीर आज़म की कोविड-19 रिलीफ फंड इमदाद के लिए दरख्वास्त। सबसे पहले वो आपसे शिनाख्ती कार्ड नंबर मांगेंगे, फिर शिनाख्ती कार्ड के नंबर बाद आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल ऑपरेटर मांगेंगे, फिर तस्वीर में दिया गया कोड जो है आपको इसलिए डालना पड़ेगा। ये कैप्चा कोड है ताकि वायरस से हैकिंग ना हो जाए इस वेबसाइट की। ये एक प्रोटेक्टिव फीचर होता है, इस किस्म की दरख्वास्त दे रहा है। तो एक और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें शिनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा और क्योंकि ये फॉर्म नादरा के डेटाबेस से लिंक है तो उसी शिनाख्ती कार्ड से नाम जो है वो ऑटोमेटिकली वो पुल कर लेगा ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये शिनाख्ती कार्ड नंबर ठीक है। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपको उजरत यौमिया मिलती है कि या माहाना। ड्रॉप मेन्यू में लिखा है यौमिया या माहाना। अब सैंपल के लिए हम माहाना सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो दूसरा वेरिएबल है वो पेशा है और फिर आपके आगे एक ड्रॉप मेन्यू आ जाएगा जिसपे लिखा होगा उस्ताद, इलेक्ट्रिशियन, बावर्ची, पढ़ाई वगैरह वगैरह। इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें ताकि फॉर्म आगे चले। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी अंदाज़न माहाना आमदन क्या है और इसमें भी स्लैब्स दिए गए हैं। कोई भी स्लैब सिलेक्ट कर दें। उसके बाद क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या आप खुद बरसरे रोजगार हैं, इसमें फिर एक ड्रॉप मेन्यू आएगा। अगर आप खुद अपना रोजगार, अगर आप छावनी वाले हैं या आपका खुद कोई काम है या अपनी दुकान है तो आप वो सिलेक्ट कर लें, वरना दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दें। नेक्स्ट। फिर फॉर्म आपसे पूछेगा कि आपके मालिक, ठेकेदार, आजर कंपनी का नाम क्या था, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद वो आपके मालिक, ठेकेदार, आजर कंपनी का मोबाइल फ़ोन पूछेगा, वो आप डाल दीजिए। फिर आपका ज़िला और तहसील जो है उसका एक ड्रॉप मेन्यू होगा और आप आखिर में वो सिलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल आखिर में एक तस्दीक नामा है, प्लीज़ नीचे स्क्रॉल कर दीजिए जी। एक और चीज़ जो वो आपसे पूछेगा वो ये कि आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई थी। आखिर में एक तस्दीक नामा है जिसमें ये आपको हल्फन ये बताना होगा कि मैं तस्दीक करती हूँ कि मेरा ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से है और मेरी मुलाजमत मजदूरी कोरोना वबा की बाइस मुतासिर हुई है। मेरे खान और ये आपसे ये भी तस्दीक हम कराएंगे कि मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने एहसास इमरजेंसी कैश के तहत 12,000 रुपए अब तक हासिल नहीं किए और हम इसको डेटा की तरह जांच पड़ताल से भी देखेंगे ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। इसके बाद जो फाइल है वो जमा हो जाएगी और जब ये फाइलें ये पोर्टल कितने अरसे तक खुला रहेगा उसका तयन बाद में होगा। तकरीबन ये 2-3 हफ्ते तक खुला रहेगा।
جب تمام ڈیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پڑتال پھر شروع ہوگی، اور وہ جانچ پڑتال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے. اگر آپ پلیز دوبارہ چلے جائیں مین پیج پہ pmo.gov پہ. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ pmo.gov پہ بیچ میں ایک آئیکن ہے جس میں احساس ایمرجنسی ریلیف فنڈ ڈسٹریبیوشن کی پوری شفافیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فنڈز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. یہ کائنڈلی اس پہ کلک کر لیں. یہ ہمارا جو فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل ہے یہ ابھی کھل جائے گا، اور اس فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل پہ وہ تمام تفصیلات اندراج ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس صوبے میں کتنے پیسے گئے ہیں، کس تحصیل میں کتنے پیسے گئے ہیں، کتنے ضلع میں کتنے پیسے گئے ہیں. تو کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے تو ان کی موجودگی سے فائدہ لیتے ہوئے اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی. اس کو پلیز اوپر اسکرول کر دیجیے. میں وہ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک پیسے دیے گئے ہیں کیٹیگری 2 میں، وہ تفصیلات ہیں جو ابھی فیس چل رہا ہے. اس کیٹیگری 2 کے ساتھ اب کیٹیگری 3 آئے گا جو 8171 اور ڈسٹرکٹس والی کیٹیگری، پھر اس کے ساتھ کیٹیگری 4 شروع ہوگی جو کہ وزیر اعظم کے فنڈ اور منسٹری آف انڈسٹریز کے فنڈ کی ایک امیلگمیشن ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بینیفیشری سروڈ 6.8 ملین، ٹوٹل اماؤنٹ ڈسبرسڈ ان پاک روپیز ملین، یہ 83 بلین بنتا ہے. اور یہ لائیو ڈیش بورڈز ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کرسر لے آئیں گے تو آپ کو ہر پروونس میں پتہ چلے گا کہ کتنے وہاں پہ لوگ ہیں اس کیٹیگری میں، کتنے لوگ ابھی تک سرو ہو چکے ہیں، اور کتنے پیسہ ڈسبرس ہو چکا ہے، کتنے بینیفیشریز ہیں. پھر یہ ہمارا تحصیل لیول ڈیش بورڈ ہے. یہاں سے آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا اوپر جا کے یہاں پروونس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سندھ کر لیں اور اس میں آپ ڈسٹرکٹ اور وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تحصیل لیول کا جو ڈیٹا ہے یہ ہم نے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اور ان کی خواہشات کے مطابق اس کو رول بیسڈ اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلیں گے. تھینک یو. جی ثانیہ شکریہ. اور میں اب چاہوں گا کہ ہمارا نظر آپ جو اب تک ہمیں انسینٹیوز دیے ہیں اور جو ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور جو ان کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پلیز آپ بتا دیں. سب سے پہلے تو جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ریکارڈ کمی آئی ہے. 1 ماہ کے عرصے میں تقریباً 42 روپے ڈیزل کی قیمت اور 30 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت ہو جاتی ہے. اس سے مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے. بڑا مہینے کے اگر آپ دیکھیں اپریل کے اور نیشنل نمبرس ہیں جو مارچ کے نمبرس میں کمی آ رہی ہے، اور عام سے پیٹرولیم مصنوعات کام کی ہیں اس سے مزید بڑی تیزی سے کمی آئی ہے. اس کا تعلق شرح سود سے بھی ہے. شرح سود جو ہے وہ 4 پرسنٹیج پوائنٹ نیچے آ چکی ہے، اور اب کیونکہ مہنگائی نیچے جا رہی ہے، مہنگائی کی شرح تو ممکنات میں شامل ہے کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کا حقیقی فیصلہ اسٹیٹ بینک کرے گا. ہم نے اسٹیٹ بینک نے پرنسپل ڈیفرل اسکیم، یعنی کہ جن لوگوں کا قرضے جن پہ موجود ہیں، جن قرضوں کے اوپر ان قرضوں کی اس کے لیے اسکیم نکالی، اس کا بڑی تیزی سے اپڈیٹ ہو رہا ہے. پے رول فائنینسنگ اسکیم جس کے پیچھے 30 سے 40 ارب کی حکومت کی گارنٹی شامل ہے، یعنی کہ اگر بینکوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو وہ باقی حکومت کرے گی، اس کا بھی بڑی تیزی سے اپڈیٹ ہو رہا ہے. کنسٹرکشن پیکیج جس کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا، فکسڈ ٹیکس انسینٹیوز پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرائے گئے. اس
सेल्स टैक्स इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर इंट्रोड्यूस कराए गए और ये भी कि सवाल ना पूछा जाए और आप अपना सरमाया जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर जब लगाएंगे तो ये भी एक पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद जो SME का एक बहुत बड़ा हम पैकेज सामने लेके आए जिससे 35 लाख कारोबार, छोटे कारोबार मुस्तफीद होंगे। और वो ये पैकेज है कि अगर आपकी 5 किलोवाट तक का कनेक्शन है कमर्शियल या आपका तकरीबन 70 किलोवाट तक का बिजली का कनेक्शन है तो हुकूमत पाकिस्तान जब भी आप अपना कारोबार दोबारा शुरू करेंगे तो 3 माह अगले हुकूमत आपका बिल अदा करेगी। इससे 35 लाख छोटे कारोबार जो है वो बेनिफिट करेंगे। हमने हुकूमत ने FBR के 100 अरब के रिफंड्स फौरी तौर पे इशू किए। DLTL के जरिए 30 अरब की आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स जिनमें से बहुत ज्यादा का ताल्लुक उन पिछले 5 से 10 साल से था, पिछली हुकूमतों के ने जो नहीं वाजिबात पे किए थे वो भी हमने वाजिबात जो हैं वो पे किए। इसी तरह अब हम मजीद काम कर रहे हैं SMEs के लिए कि बिला जमानत और कर्जा हसना की स्कीम उनके लिए लाई जाए। तो ये सारी स्कीम यानी इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, प्रिंसिपल डिफरल स्कीम, पेरोल फाइनेंसिंग स्कीम जिसके साथ हुकूमत की गारंटी शामिल है, कंस्ट्रक्शन पैकेज, छोटा का वजीर आजम का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज, ये तमाम एक तसलसल है कि हम अपने जो कारोबारी सेक्टर है, जो सनती सेक्टर है और जो खास तौर पे जो छोटे कारोबार हैं उनको कोरोना से जो बंदिशें लगी हैं पूरे मुल्क के अंदर उसको जिस हद तक हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं वफाकी हुकूमत उसका पूरा बंदोबस्त करिए और इंशाल्लाह आइंदा भी मज़ीद हम ऐसी स्कीम लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अहमद। अब आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन सबसे पहले जो आज जिसकी मेन वजह आज जो इस मीडिया टॉक की वो ये कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हुए उसका एक आज वेबसाइट अनाउंस की है। आपने देख लिया कि जो वेबसाइट है वो हमें खौफ है कि हर कोई नहीं इसको अपना नाम इंदराज कर सकेगा इसके ऊपर, लिहाजा इसलिए वॉलंटियर्स को मैं कह रहा हूँ कि इनकी मदद की जाए। जो हमारे जो टाइगर फोर्स है मैं उनको ये कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर अपना डेस्क बनाए और इस डेस्क के ऊपर खुद जाके इन लोगों को इनके नाम अंदराज करवाएं, ये जो लोग मुतासर हैं, क्योंकि फिर से हर कोई इस तरह का जो अब ये सानिया ने बड़ी तफसील दी कि वेबसाइट के ऊपर जो हमारा जो एड्रेस है उसके ऊपर हर कोई वो डिटेल्स खुद नहीं भर सकेगा, लिहाजा जरूरत पड़ेगी वॉलंटियर्स की और हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग टाइगर फोर्स का भी हिस्सा बने, वो सब आके इनकी मदद करें। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी ये हमारी ये एहसास की जो कैश ट्रांसफर्स है या ये जो हमारा बेरोजगार लोगों के लिए जो आज प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया इसमें किसी किस्म की कोई सियासत बीच में नहीं आएगी, यानी कि सियासी बेसिस के ऊपर लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस के ऊपर ये पैसा नहीं दिया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर दिया जाएगा। जिस तरह अगर शौकत खानम में कोई मरीज आता है तो कोई सिफारिश नहीं चलती, वो सिर्फ उसका मेरिट के ऊपर फैसला होता है कि इस मरीज का हम इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह की अगर कोई भर्ती होती है शौकत खाना में तो वो मेरिट के ऊपर होती है। नवल यूनिवर्सिटी में भी यही है। इस प्रोग्राम के अंदर भी कोई ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है या नहीं। जो भी मुस्तहक लोग हैं मेरिट के ऊपर उनकी हम मदद करेंगे। को अभी हमारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को जिस तरह के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए, ये कभी पहले नहीं मिले। कोशिश ये है कि हमें पता है कि ये तो एक शॉर्ट टर्म है, ये जो हम कर रहे हैं तो थोड़े आर्जी तौर पे हम मदद कर रहे हैं मुतासरीन की, लेकिन हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, अपनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा लोग रोजगार देती है, स्मॉल
انڈسٹری. اس کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں. لوگوں کے لیے بوجھ کم کرنے کے لیے, عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل, ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھ کے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل حالات میں ہے. ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً 35% نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسیمم ریلیف چاہیے, اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا, خاص طور پر ڈیزل کے اوپر 42 روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا ہے, جو کہ 6 مہینے چلتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویکسین آئے گی, کوئی کہتا ہے 1 سال کے بعد آئے گی. ہم یہ نہیں جانتے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے. عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے, گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سچویشن, لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے. آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے, جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے, جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے, اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے. اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں, خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں, تو اپنے ماسک پہن کے جائیں, احتیاط پوری کریں. اور پھر یہ جو ہمارے جو لوگ جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے, مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا, جن کا پازیٹیو آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پازیٹیو ٹیسٹ ہو. یہ بھی ہے کہ تقریباً دنیا میں 5 سے 6% لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھے. دوسری چیز کہ جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے. میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پہ بات کی کہ یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں, اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں, پھر لوگ خوش نہیں ہوتے, پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار آزاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا. وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا, اگر وہ پازیٹیو ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کروں, اور میں جب تک میرا سمٹمز ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں. اس لیے زبردستی, یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے اوپر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لوگوں کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے کوارنٹین کرنی ہے. اور اگر گھر جائے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو, ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں. آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا, لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری لیں تاکہ یہ آپ اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. میں پھر سے اپنی قوم کا اب تک شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر, ہر جگہ نہیں, زیادہ تر بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا 6 مہینے بھی جا سکتی ہے, اگلے سال بھی چل سکتی ہے, تو یہ قوم کیسے اس میں سے نکلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. Prime Minister Imran Khan was shared